السلام علیکم۔ وطن کی محبت نصف ایمان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اپنا وطن جو ہے وہ جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ باری اکثریت شرفا کی، باری اکثریت غربا کی، باری اکثریت محنت کشوں کی، وہ اپنے وطن کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ انہی کے بیٹے، انہی کے بھائی، انہی ماؤں کے لال سرحدوں پر بھی وطن کی حفاظت کرتے ہیں، فضاؤں میں بھی وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اور سمندروں میں بھی وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کو جتنا زیادہ کھولا جائے اس مضمون کو، اس کی کوئی حد نہیں، وطن کے ساتھ محبت کی۔ لیکن بعض دفعہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا ذکر کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں وطن کی محبت کا، اور دن رات اس کے گیت الاپتے ہیں، وطن 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 وطن، جمہوریت وطن، ہمارا وطن۔ لیکن جب عمل ان کا دیکھا جائے، عملی طور پر ان کی وطن کے ساتھ محبت دیکھی جائے، تو نتیجہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے پاکستان کی تاریخ میں شاید سوائے چند ایک شرفا کے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو سیاست میں آئے اور ان کی دولت جو ہے وہ پہلے سے نہ بڑھی ہو۔ جب وہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ان کو عروج آیا تو ان کی دولت کو بھی اتنا زیادہ عروج آیا کہ دولت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، سونے چاندی کی فراوانی ہو گئی، ساری دنیا میں ان کی جائیدادیں پھیل گئیں، اور اس سے آگے ساری دنیا میں ان کے کاروبار بھی پھیل گئے۔ اب ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو وطن پر قربان کرتا ہے اور دن رات محنت کرتا رہتا ہے، محنت میں لگا ہوتا ہے، اور کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ایک ایک پیسے کے معاملے میں وہ جو ہے وہ وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ طبقہ جو ہے جو وطن کے نام پہ وطن کی دولت دوسرے ملکوں میں منتقل کرتا ہے، رہتا تو وہ پاکستان میں نہیں، لیکن سیاست وہ پاکستان میں کرتا ہے، اور کاروبار اس کے جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کے پاس شہریت تو امریکہ کی ہے لیکن وہ وزیر جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، شہریت تو کینیڈا کی ہے لیکن سیاست کے نام پہ کاروبار وہ پاکستان میں کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی اور وطن کے ساتھ پیار کرنے والا آدمی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ٹوٹل لے جائے؟ ایسے نہیں۔ اس کے وطن کو، اس کے وطن کے لوگوں کو کام کی ضرورت ہے، اس کے وطن کے لوگوں کو مزدوری کی ضرورت ہے، وہاں کے سائنسدانوں کو کام چاہیے، وہاں کے ڈاکٹروں کو کام چاہیے، وہاں کے جو ٹیکنیکل ہیں لوگ ہیں ان کو کام چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب ملک کا سرمایہ جو ہے وہ ملک کے اندر ہوگا۔ لیکن کیسے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو دولت تو ملک کی ہوتی ہے وہاں سے وہ اکٹھی کرتے ہیں، لیکن فائدہ جو ہے
وہ کہیں اور جا کے ان کو بچا رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور وطن سے محبت کے گیت جو ہے وہ دن رات گاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعے، جن لوگوں کے ذریعے وہ برسر اقتدار آتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ایک معمولی آدمی کو اس ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کی جی حضوری کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہاں سارے قسم کے ایک عام قانون سے لے کر بڑے سے بڑے قانون تک اور چھوٹے سے چھوٹے قانون تک اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ اپنے ملک میں آتے ہیں جس کا وہ دم بھرتے ہیں، جو عملی طور پہ ان کا ملک تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو مفاد ہیں وہ تو سارے دوسرے ملکوں میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، دولت بھی وہاں، کاروبار بھی وہاں۔ لیکن جب وہ غریب ملک میں واپس آتے ہیں، پاکستان میں جیسے، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم مادر پدر آزاد ہیں۔ کسی قانون کا وہ احترام نہیں کرتے، اور کسی انسان کو عام طور پہ آپ سے ذرا غریب جو ہے ان کا کسی قسم کی ان کی عزت و احترام نہیں وہ کرتے۔ اور جن کے ووٹ لے کے وہ سیاست میں آئے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، ان کو تو کبھی وہ شکل ہی نہیں دکھاتے نا، سارا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے لیکن انہوں نے ان کا کبھی آ کے حال بھی نہیں پوچھنا۔ اب اسی وطن عزیز میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ ایک ماں اپنے میاں کے ساتھ اور 3 بچوں کے ساتھ نہر میں کود کے مر گئی۔ انہوں نے، کسی ماں نے بچوں کو زہر دے دیا، خود بھی زہر کھا لیا، اور کسی کو پکڑ کے تو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا، کسی کو جو ہے اس کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا گیا، کسی بیوہ کی زمین جو ہے وہ اس سے چھین لی گئی، کسی غریب کے بچے کو آج بھی کسی بڑے آدمی کے بیٹے نے اتنا مارا کہ وہ جان سے چلا گیا۔ ایک طرف وہ طبقہ، ایک طرف وہ طبقہ، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ایسے حالات میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ تو اور ترقی اس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ترقی نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک انجینئر جو ہے وہ پل بناتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے۔ ایک مزدور جو ہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، دن رات ایک کر کے بیوی بچوں کو پالتا ہے، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہسپتال میں کام کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے جس نے قوم کی تربیت کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہوتا ہے، اس میں مذہبی رہنما آتے ہیں۔ تو آپ ہسٹری دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا، لیکن جتنی بے ایمانی پاکستان جب بنا تھا اتنی تھی قوم میں، آج اس سے ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں اس کو۔ جتنی ملاوٹ اس وقت ہوتی تھی آج ہزاروں گنا اس سے زیادہ ہے، جتنی رشوت اس وقت تھی آج ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ غریب کے حقوق کو غصب کرنے کا معاملہ جو ہے ہزاروں گنا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی ہر برائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ان مذہبی رہنماؤں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جنہوں نے قوم کی تربیت کرنی ہے، اور وہ تقریباً 1.25 کروڑ کی نفری جو ہے قوم کے اوپر بوجھ بنی ہوئی، اگر ایک ملا جو ہے وہ 500 روپیہ بھی روزانہ کا بائی دا وے استعمال کرے، کھاتا ہے، تو وہ تقریباً 750 کروڑ روپیہ ہر روز کا جو ہے وہ قوم اور ملک کا کھاتا ہے، اور پیدا وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا، جیسی جو قوم کی آگے حالت ہو گئی،
ایسے لٹیرے سیاستدان اس نے پیدا کیے، جرائم پیشہ لوگ پیدا کیے، اور دہشت گرد جو ہے وہ بھی پیدا کیے انہوں نے، ایسی جماعتوں نے۔ تو قوم جو ہے وہ ترقی کیسے کرے، ملک جو ہے وہ ترقی کیسے کرے؟ تو جب تک ان لوگوں کا کم از کم یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا کہ ایسے لوگ جو قوم کے اوپر بوجھ ہیں ان کا کو سد باب کیا جائے، وہ مدرسے جو ہیں ان کو قومی ملکیت میں لایا جائے، اور ان لوگوں کو یہ جو قوم کے اوپر بوجھ ہیں مسجدیں ان سے خالی کروائی جائیں، مسجدیں خالی کروا کے وہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، جو انجینئر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں اور ٹیچر وغیرہ ہیں، وہ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ قوم کو مس یوز کرنے والے سیاستدان، مس یوز کرنے والے یہ ملا، مس یوز کرنے والے پیر وغیرہ جو ہے، یہ تین طبقے میری نظر میں ایسے ہیں جن میں تبدیلی جو ہے 100% ہونی چاہیے۔ جب تک ان تین طبقوں میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک ملک کے حالات جو ہے وہ نہیں بدل سکتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپین ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، ذہانت ہو، ذہین ہو، اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کھولے جاتے ہیں۔ آئیں جی، گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، پبلک آپ کے پیچھے کھڑی ہے، ہم آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، سارا کچھ۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملکوں میں لوگوں کے راستے روکے جاتے ہیں اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ان کے لیے ہے، امیر زادوں کے لیے، جنہوں نے اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے، اس کی حالت کو بد سے بدتر ہی کیا ہے، بہتر نہیں کیا، قطعاً نہیں بہتر کیا، ذرا بھی بہتر نہیں کیا۔ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹوں کے بیٹے، ہماری بیٹیوں کے بیٹے، ان کا حق ہے سیاستدان پہ۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنی ہسٹری بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ 200 سال ہو گئے جی ہمارے خاندان کو سیاست، 300 سال سے ہمارا خاندان جو ہے وہ فلاں 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 سے رشتہ جوڑ کے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سیاست میں ہیں، لیکن ان کے علاقوں کی حالت دیکھیں، کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں، کوئی ہاسپیٹلوں کا بندوبست نہیں، کوئی عوام الناس کی حالت بہتر نہیں ہے، ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ عوام الناس پہ روا رکھا جاتا ہے، وہ ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بھی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اس بات پہ، عوام کو جہل رکھنے پر، عوام کو غربت کی چکی میں پیسنے پر وہ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ بدلنا پڑے گا۔ اللہ کرے عمران خان صاحب جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ حالت بدلے گی، لیکن یہ کام کرتے کرتے جناب عمران خان صاحب آپ نے تھکنا نہیں ہے، بالکل نہیں تھکنا۔ جہاں سے بھی، جس بھی جماعت کا، جس بھی قوم کا بندہ آپ کو ملتا ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکے، اس میں بہتری لا سکے، تو آپ بلا جھجک اس کو آگے لائیں، اسے کام لیں۔ اور یہ جو ہے یہ تین طبقے سیاستدان، ایسے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ پیر اور ملا، اور یہ دربار پہ دربار بناتے چلے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ مسجدیں بناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد فی سبیل اللہ، تقسیم میں فرقے بندی، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، کدورتیں یہ پھیلا رہے ہیں۔ خدا کے لیے عوام الناس کی ان سے جان چھڑائیں۔
ورنہ ملک کی عزت کوئی نہیں، پہلے ہی نہیں رہ گئی۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ملک کی عزت کیا ہے دوسرے ملکوں میں۔ جب پاکستانی باہر جاتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ در بدر ہو گئے، وہ وطن سے ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، کیا غرض تھی ان کی، صرف وہ مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ کتنے جو ہیں وہ راستوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو لوٹے جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نقل مکانی یا ہجرت کے دنوں میں راستے میں بیچارے مر جاتے ہیں۔ اگر وطن کی حالت اچھی ہو، وطن میں روزگار ہو، وطن میں عدل ہو، انصاف ہو، تو کیوں یہ لوگ وطن چھوڑیں؟ تو میری پیارے عمران خان صاحب، پیارے قابل صد احترام جناب وزیر اعظم صاحب، آپ سے درخواست یہی ہے کہ یہ تین طبقے جو ہے نا، ایک موروثی سیاستدان، ایک یہ پیر نسل در نسل جو چلے آ رہے ہیں اور جو قوم اور ملک کی بربادی کا موجب ہیں، اور ایک یہ بڑھتا ہوا ملازم جو ہے، ان تینوں سے اس طبقے کی جان چھڑا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قوم کی اور ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور جلد ساری دنیا دیکھے اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔